اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور الحمدللہ آج سورہ لقمان کی آیت 20 کی تلاوت کی جائے گی۔ 21واں پارہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور تفسیر کے لیے ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ آپ تفسیر بیان فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز فرما رہے ہیں قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے لوگو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان احکام کی پیروی کرو جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، خواہ ان کو شیطان دوزخ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اور جس شخص نے اپنے چہرے کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہو اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، تو اس نے ایک مضبوط دستہ پکڑ لیا، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، انہوں نے ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم ان کو خبر دیں گے کہ انہوں نے کیا عمل کیے ہیں، بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ۔ ہم ان کو دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ان کو جبراً سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، بے شک اللہ ہی بے پرواہ حمد کیا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر تمام روئے زمین کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی ہوں اور اس کے بعد ان میں 7 سمندروں کا اور اضافہ ہو، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے نزدیک ایک جان کی مانند ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک مقرر میعاد تک گردش کر رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو بے شک اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، اور اس کے سوا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی نہایت بلند بہت بزرگ ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی نعمت سے سمندر میں کشتیاں رواں دواں ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنی بعض نشانیاں دکھائے، بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے بہت شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور۔ اور جب انہیں کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اخلاص سے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ انہیں طوفان سے نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو بعض ان میں سے معتدل رہتے ہیں
اور ہماری آیتوں کا صرف وہی شخص انکار کرتا ہے جو بڑا بد عہد اور سخت ناشکرا ہے۔ اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف رکھو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے فدیہ نہیں دے سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فدیہ دے سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، پس تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیطان کا فریب اللہ کے متعلق دھوکے میں ڈالے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور وہی از خود جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی از خود نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص از خود نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ بے شک اللہ ہی بہت جاننے والا، سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس رسول نے اس کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے اس قوم کو ڈرائیں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت قبول کر لیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان میں ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا،
پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا، اسے چھوڑنے کے بعد نہ تمہارا کوئی مددگار ہے نہ شفاعت کرنے والا، پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام اس کی طرف اس دن میں چڑھے گا جس کی مقدار تمہارے گننے کے مطابق 1000 سال ہے۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ وہی عالم الغیب ہے اور عالم الظاہر ہے، بہت غالب اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ اسی نے ہر چیز کو حسین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من پھر ایک حقیر پانی کے نچوڑ سے اس کی نسل بڑھائی۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اس کے پتلے کو ہموار کیا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور انہوں نے کہا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو کیا پھر ہماری از سر نو پیدائش ہوگی، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ آپ کہیے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور اگر آپ دیکھ لیتے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کریں گے اور ایمان لائیں گے، تو آپ بہت تعجب خیز امر دیکھتے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات برحق ہے کہ میں ضرور جہنم تمام ظالم انسانوں اور سرکش جنات سے بھر دوں گا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔
تم نے جو اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا اب تم اس کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے بھی تم کو فراموش کر دیا ہے، اور تم جو کچھ کرتے تھے اس کی سزا میں دائمی عذاب چکھو۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جنہیں جب ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ خوف اور امید سے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے بعض کو خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ سو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اس کے اعمال کی جزا میں کس نعمت کو چھپا کر رکھا گیا ہے۔ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ تو کیا کوئی مومن کسی فاسق کی مثل ہو سکتا ہے؟ وہ برابر نہیں ہے۔ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کی مہمانی میں ان کے رہنے کے لیے جنتیں ہیں جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے اس کی جزا میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب بھی وہ اس آگ سے نکلنے کا ارادہ کریں گے ان کو اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا مزہ چکھو جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم ان کو ضرور چھوٹا عذاب چکھائیں گے بڑے عذاب کے سوا تاکہ وہ کفر و نافرمانی سے رجوع کر لیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے اعراض کرے، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور
اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، پس آپ اس سے ملاقات میں شک نہ کریں، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ اور جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے بعض کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ بے شک آپ کا رب ہی قیامت کے روز ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون۔ کیا انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، کیا پس یہ سنتے نہیں ہیں؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے مویشی کھاتے ہیں اور وہ خود کھاتے ہیں، کیا پس وہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ آپ کہیے جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے سکے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ آپ ان سے اعراض کیجئے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ آئیے تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں 21ویں پارے کے مزید 5 رکوع تلاوت کیے گئے ہیں، جس میں 12ویں رکوع سے 16ویں رکوع تک کی تلاوت الحمدللہ شامل تھی، اور آپ نے اس کی تلاوت اور ترجمہ دونوں سماعت فرمائے ہیں۔ 12واں اور 13واں رکوع سورہ لقمان کا دراصل اختتام ہے، اور اس کے بعد پھر قاری صاحب نے سورۃ السجدہ کی تلاوت کی جو کہ 3 رکوع پر مشتمل ہے، اور یوں سورۃ السجدہ کی الحمدللہ مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ لقمان کے جو تیسرا اور چوتھا رکوع ہے، تو اس میں سے تیسرے رکوع میں یعنی کہ سپارے کا جو 12واں رکوع ہے، اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے بیان سے اس کا آغاز فرمایا ہے، اور بہت حسین آغاز ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ بھلا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم پر اپنی ظاہری نعمتیں بھی مکمل فرما دی اور اپنی باطنی نعمتیں بھی مکمل فرما دی۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے کہ اللہ نے حسن صورت انسان کو عطا فرمایا، اس کے اعضاء کو معتدل بنایا، اس کو رزق عطا کیا، عافیت عطا فرمائی، دیگر اور کئی دنیاوی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، ایمان عطا کیا، قرآن عطا کیا، اطاعت کی توفیق عطا فرمائی، یہ اور اس سے ملتی جلتی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے باطنی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے قلب مراد ہے،
عقل مراد ہے کہ عقل کی نعمت کتنی عظیم ہے، جس کے پاس یہ نعمت نہ ہو تو پھر دیکھیے کہ اس پر کیا کیفیات گزرتی ہیں، وہ کن حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اللہ نے عقل کی نعمت عطا کی، حواس باطنہ عطا کیے، حسن اخلاق عطا فرمایا، اور پھر اس کے علاوہ جو انسان گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا، مخفی فرما دیا، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر اس پر توبہ کی وہ توفیق عطا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد شفاعتیں، حضور کی محبتیں، حضور کا عشق، یہ ساری وہ باطنی نعمتیں ہیں کہ جس کا ظاہر پر بھی اثر ہے اور باطن پر بھی اثر ہے۔ بہت خوبصورت انداز ہے قرآن کریم کے اس 12ویں رکوع کے اندر سورہ لقمان، اور پھر اس کے بعد مزید کچھ مضامین ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 27 میں اپنے علم کی وسعت اور بے قرانی کو بیان فرمایا کہ اگر یہ جتنے بھی درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائیں، پھر 7 سمندر اور لے آئیں، 7 سمندر اور لے آئیں، فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، بس بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے علم کی بھیک مانگے، علم کی خیرات طلب کرے۔ اس کا علم بہت وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی 12ویں رکوع میں آثار قدرت کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے میری قدرت کے نشانات اور قدرت کے دلائل کائنات ارضی و سماوی میں پھیلے ہوئے ہیں، بس بندہ غور کرے اور اپنے رب کی محبت اپنے اندر پیدا کرے۔ فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آیت 29 سورہ لقمان، کہ اس نے سورج اور چاند کو اپنے کام میں لگایا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ بندہ مومن کو تو بدرجہ اولا اطاعت کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی چاہیے، کہ جب سورج اور چاند بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہم پھر انسان ہیں، بشر ہیں، عقل و خرد اللہ نے عطا کیا، ہمیں بھی رب کا کام کرنا چاہیے، رب کے دین کے مشن میں ہمیں مصروف عمل رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان مخلوقات کے گویا کہ اطاعت کو بیان کر کے ہمیں اطاعت کی طرف توجہ دلائی۔ پھر 13ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی مہربانیاں بیان کی کہ کس طرح میری نعمتوں سے سمندروں میں بحری جہاز چل رہے ہیں، لوگوں کی ساز و سامان کو لے کر چل رہے ہیں، اور کس طریقے سے طوفان کا پھر جب فرماتا ہے کہ طوفان آتے ہیں تو یہی کفار جو ہمارا انکار کرتے ہیں لیکن جب بھنور میں پھنستے ہیں تو پھر وہ ہمیں ہی یاد کرتے ہیں، لیکن پھر وہی بات کہ جب پھر خوشحالی آتی ہے تو پھر یہ ہمیں بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ دن ہے کہ جس میں ہمیں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ان نکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی ہمیں ایمان کامل کے اللہ رب العزت ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، بہت عمدہ انداز میں آپ نے تفسیر بیان فرمائی۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو پیغام قرآن پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔